نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص کو پکڑ کر پیش کیا گیا۔ عرض کی گئی امیر المومنین، یہ جو شخص ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، یہ شخص ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ بھئی تم ان کے باپ کے قاتل ہو؟ عرض کرنے لگا ہاں حضور، میں نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ ارادن تو قتل نہیں کیا، میں اپنے اونٹ پر سوار تھا، سفر پر تھا، راستے میں سبزہ گاہ آئی تو میرا اونٹ بھوکا تھا، اس سبزہ گاہ میں میرا اونٹ داخل ہو گیا، چارہ کھانے لگا۔ ان کے باپ نے پتھر اٹھا کر میرے اونٹ کی آنکھ پر مارا، اونٹ کی آنکھ پھوٹ گئی۔ میں نے وہی پتھر اٹھا کر ان کے باپ کے سر پر مار دیا، وہ ٹھکانے پر جا لگا۔ ان کے باپ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ حضور، میں نے ارادن ان کو قتل نہیں کیا، فاقن قتل ہو گیا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اب تمہیں سزا دی جائے گی۔ عرض کیا امیر المومنین، کیا سزا ہے میرے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ عرض کرنے لگا حضور، میرا ایک دوست بھائی ہے، اس نے مجھے کچھ امانت پکڑائی ہے، میرے پاس امانت ہے، وہ میں نے رکھی ہے، جہاں پر رکھی ہے مجھے ہی اس امانت کا پتہ ہے۔ اگر مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے تو میں اس بھائی کی امانت واپس دے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، جو آپ کا حکم ہوگا اس کے مطابق میں سزا پانے کا حقدار ہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے مدینہ شریف میں جو تمہاری گواہی دے گا؟ عرض کی حضور، میں اجنبی ہوں، میری کون گواہی دے گا؟ مجھ پر اعتماد کر کے مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے۔ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لفظ سنے تو فرمایا کون تیری گواہی دے گا؟ یہاں کوئی گواہ لا، پھر تمہیں مہلت دی جائے گی۔ اتنے میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ عرض کیا امیر المومنین، ان کو اجازت دے دی جائے جانے کی، واپس یہ اپنے بھائی کی امانت دے کر واپس آ جائیں گے، میں ان کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابوذر غفاری نے ضمانت دی۔ جب وہ وقت آیا تو وہ آدمی اس ٹائم پر نہ پہنچا، حضرت ابوذر غفاری کو بلا لیا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوذر، آپ نے اس شخص کی ضمانت دی تھی، اب وہ تو آیا نہیں ہے، اب اس کی جگہ سزا تمہیں دی جائے گی۔ اتنے میں دور سے دھول مٹی اٹھنے کی مہک آنے لگی، دھول مٹی اڑ رہی ہے، نظر آنے لگی، کہیں سواری بیچ میں چل رہی ہے دھول مٹی کے۔ امیر المومنین، لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، اگر اس آنے والے کا انتظار کر لیا جائے، پھر آپ اپنا حکم جاری کر دینا۔ دیکھا تو وہی شخص تھا جو 3 دن کی مہلت لے کر گیا تھا۔ جب وہ حاضر ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابوذر، تو نے اس کی ضمانت کیوں دی؟
آپ کہتے ہیں امیر المومنین سنیے، یہ اجنبی ہے، اس نے حضور علیہ السلام کے مدینے میں کھڑے ہو کر مدد مانگی تھی کہ کوئی میری ضمانت دے۔ کل قیامت کے دن اگر حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ ایک اجنبی میرے مدینے میں کھڑے ہو کر ضمانت مانگتا رہا تو کسی نے اس کی ضمانت نہ دی، میں نے اپنے اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے اس کی ضمانت دی ہے۔ اور اجنبی سے پوچھا تمہیں موت سے ڈر نہ لگا؟ تمہیں پتہ ہے کہ تجھے پھانسی دینی ہے، پھر بھی تو آ گیا؟ تو کہنے لگا حضور اس لیے آیا ہوں کہ حضرت ابوذر غفاری نے حضور کے مدینے میں کھڑے ہو کر ایک اجنبی کی ضمانت دی ہے۔ کل کو قیامت والے دن اگر حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میرے ابوذر غفاری نے اجنبی کی ضمانت دی تھی، اس کی ضمانت پر نہیں پہنچا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب وہیں پر وہ بھی مدعی کھڑے تھے جن کا باپ قتل ہوا تھا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرے اور ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، یہ حضور علیہ السلام کے مدینہ میں مدد مانگ رہا تھا، یہ مدد پکار پکار کر کہہ رہا تھا، ہے کوئی میرا ضمانتی؟ ابوذر غفاری نے ضمانت دی ہے اور یہ اجنبی اپنے وعدے کے مطابق بھی آ گیا ہے، ہم بھی اس کو اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے باپ کا قتل معاف کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے حضور علیہ السلام کے دیوانوں کی، مستانوں کی، غلاموں کی شان۔ آؤ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں کے غلام بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔